الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی، پروردگار عالم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 188 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یسألونک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عن الأہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ابتدائی تواریخ کی چاند کو حلال کہا جاتا ہے، جس طرح رؤیت حلال کمیٹی، یعنی حلال کو دیکھنے والی کمیٹی، حلال ابتدائی تواریخ کے چاند کو کہا جاتا ہے۔ بدر اس چاند کو کہا جاتا ہے جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، جس کو اب 14ویں رات کا چاند کہتے ہیں، وہ اپنی پوری گولائی پہ آ جاتا ہے۔ قمر مطلقاً چاند کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح شمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند۔ رب کریم نے صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں، جو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے، یہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتا بڑھتا بدر کامل بن جاتا ہے، پھر اس میں آہستہ آہستہ کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے، یہ اس کے بعد پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بار بار یہ عمل دہرایا جاتا ہے، اور کبھی اس کا یہ چکر 29 دن میں پورا ہوتا ہے، کبھی 30 دن میں پورا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ صحابہ کرام کو کوئی بھی الجھن محسوس ہوتی تھی، کوئی بھی سوال ان کے ذہن میں آتا تھا، میرے کریم آقا سے پوچھتے تھے، اور میرے کریم آقا رب کائنات کی عطا سے ان کو وہ جواب دیتے تھے جو مبنی بر حقیقت ہی ہمیشہ ہوا کرتا تھا کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ وہی خبر دیتے ہیں جو رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب مکرم ان کو بتا دو، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ایسے ہی معاذ اللہ کوئی بیکار نہیں بنائے گئے ہیں، ان کے بنانے کے مقاصد ہیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ وہ لوگ تھے عرب کے اندر جو چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ان کو معبود سمجھ کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، قبل ازیں آپ نے پچھلی مرتبہ تفسیر قرآن کریم پڑھتے ہوئے سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ وہ پڑھا کہ بلقیس سورج کی پرستش کرنے والی تھی۔ ہدہد نے آ کے یہی بتایا تھا، وہ سورج اور چاند کو پوجتے ہیں، لوگ سورج اور چاند کو پوجتے تھے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ سورج اور چاند یہ مظاہر قدرت ہیں، رب کی قدرت کے دلائل ہیں، یہ رب کے نوکر ہیں، اس کے حکم کے فرما بردار ہیں، اس کے تابع فرمان ہیں۔ ان کی جرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے ذرا برابر بھی روگردانی کر سکیں۔ جب سے رب کائنات نے چاند کو تخلیق فرمایا، سورج کو تخلیق فرمایا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی، تم نے یہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک یہ مسلسل اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کی اپنی کوئی بھی حیثیت و طاقت نہیں، حیثیت و طاقت ان کے مالک کی ہے، جس نے ان کو کام پر لگا رکھا ہے، جس سے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود اس معبود حقیقی کے تابع فرمان ہے، اس کے حکم سے ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔
الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کے یہ کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں، کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں۔ نہ چاند کبھی وہ مرمت ہونے کے لیے کسی ورکشاپ میں گیا، نہ کبھی اس پہ کمی بیشی ہوئی، نہ سورج نے کبھی ناغہ کیا، نہ اس کے اوقات میں کمی بیشی ہوئی۔ جب سے رب کائنات ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ تسلسل کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اہل عرب عموماً پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے، عموماً پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، اور وہ کسی بھی چیز کا اندازہ کسی بڑے حادثے یا اہم واقعہ سے لگاتے تھے۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں کتب سیرہ اور تواریخ میں لکھا ہے کہ 52 وہ سن عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے، یعنی سن عام الفیل۔ عام الفیل عام کہتے ہیں سال کو، فیل کا معنی ہے ہاتھی، یعنی جس سال ہاتھیوں والوں نے یعنی ابرا نے ہاتھیوں کے ساتھ حرم کعبہ پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اور ہاتھی ہلاک و برباد ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کی عزت اور شرف میں مزید اضافہ فرما دیا تھا۔ وہ ایک واقعہ پیش آیا، اسے عام الفیل کا نام دے دیا گیا۔ اس سے 52 دن بعد میرے نبی کی ولادت ہوئی، یعنی ان کے گننے کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ فلاں جو بڑا واقعہ پیش آیا نا، اس سے اتنے دن پہلے یا اتنے دن بعد، جس طرح آپ آج بھی تواریخ میں لکھا پڑھیں گے، مثلا 2000 کاف میم یہ واقعہ پیش آیا۔ کاف میم سے مراد کیا ہے؟ قبل از مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے اتنا عرصہ پہلے۔ 50 کاف میم لکھا ہوگا تو مانا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 50 سال پہلے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام جہان رنگوبو میں تشریف لے آئے تو پھر اس زمانے کو گننا شروع کر دیا گیا کہ عیسیٰ کب آئے تھے، ان کی ولادت کو کتنا عرصہ ہو گیا، اور جو ان کی ولادت یعنی میلاد ہے یہ سن عیسوی میلاد عیسیٰ ہے۔ آج سن عیسوی کتنا بنا؟ سن عیسوی، ہجری نہیں۔ کیا معنی بنا؟ حضرت عیسیٰ کو دنیا میں تشریف لائے 2023 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہے۔ ان لوگوں کے گننے کا یہی طریقہ کار تھا۔ تو رب کائنات جل مجل کریم نے چاند کی کمی بیشی کی حکمت کا ذکر کرتے ارشاد گرامی قدر فرمایا، یہ کیوں ہے؟ کل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کو وقت بنانے کے لیے ہے، والحج، اور حج کے مہینے بتانے کے لیے ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں وہ عموماً ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے تھے لیکن بہت کم تھے، عموماً ان پڑھ تھے۔ تو چاند کی پہلی تاریخ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہ پہلی تاریخ کا چاند ہے کہ دوسری تاریخ کا چاند ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ 3-4 تاریخ کا چاند ہے یا 10-12 تاریخ کا چاند ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ 15-16 تاریخ کا چاند ہے کہ 22-23 تاریخ کا چاند ہے، پتہ چل جاتا نا۔ ان لوگوں کا تجربہ بہت زیادہ تھا کیونکہ ان کے پاس جنتری ہی یہ تھی، آسمان کی جنتری ہی یہ تھی۔ وہ چاند کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے یہ کتنے دنوں کا چاند، یعنی کتنی راتوں کا چاند ہے اور کتنے دن بیت چکے ہیں اس مہینے کے۔ پروردگار عالم جل وعلا نے ہماری عبادت عمومی طور پر چاند کے ساتھ متعلق فرمائی ہیں۔ ہماری عبادت، ہمارا ماہ مقدس رمضان مبارک آتا ہے تو چاند کے ساتھ ہی، اور وہ تشریف لے جاتا ہے تو چاند کے ساتھ ہی، قربانی کا جانور ذبح کرنا ہوتا ہے تو چاند کے ساتھ ہی، ولادت مصطفیٰ بنانا چاہتے ہیں تو چاند کے ساتھ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ معراج النبی کب ہوئی تھی تو چاند کے ساتھ۔ اسی طرح جو اسلامی اصول و قوانین ہیں، مثلا عورت کی عدت ہے وہ چاند کے ساتھ گنی جائے گی۔ اسی طرح جتنے بھی اصول و قوانین ہیں وہ سارے کے سارے چاند کے ساتھ گنے جائیں گے، اور پتہ چلے گا حج کے مہینے کب شروع ہوتے ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج کب آتا ہے، محرم کا مہینہ کب آتا ہے، سال کی ابتدا کب ہوتی ہے، انتہا کب ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کو یاد رکھنے کے لیے چاند کا کم و بیش ہونا ضروری تھا۔ کبھی چاند گھٹتا تواریخ بتانے کے لیے اب یہ تاریخ ہوگی، یہ تاریخ ہوگی، یہ تاریخ ہوگی، دوبارہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے
اس لیے چاند کو ایسے کیا ہے کہ کبھی یہ کم ہوتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو تواریخ یاد کرنا مشکل نہ ہو، ان کو پتہ ہو تاریخ کون سی ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم آؤ اپنے گھروں کو، ظہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو، فقار ظہر ریڑھ کی ہڈی کے موروں کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کی تلوار کو ذوالفقار کہتے تھے، اس کے دو معنی بنتے ہیں، ذو کا معنی ہوتا ہے دگنا، یعنی یوں کہیے کہ ریڑھ کی ہڈی کو چیر دینے والی، اور دوسرا اس کے اوپر ریڑھ کی ہڈی جیسے نشان بنے ہوئے تھے، جس طرح بعض چھری دیکھیں گے چھری کے اوپر ڈیزائن بنا دیا جاتا ہے، اس طرح تلواروں پر ڈیزائن بنا دیتے تھے، تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح کا ڈیزائن بناتے تھے، اس کو ذوالفقار، تو ظہر پیٹھ کو اور فقر مہرے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے گھروں کی پشت سے آؤ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا، لوگ اس پر عمل کیا کرتے تھے، جب تک اسلام نے منع نہیں کیا اس پر عمل ہوتا رہا۔ وہ عمل کیا تھا کہ جب لوگ حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیتے تو وہ کمرے میں داخل نہیں ہوتے تھے کہ اس کے اوپر چھت ہے، دروازے کے راستے سے داخل نہیں ہوتے تھے کہ اس کے اوپر بھی چھت ہے، بلکہ دیوار پھاند کر یا چھت کے اوپر سے آتے تھے، پچھواڑے سے آتے تھے، اور بعض دیوار میں سوراخ کر کے آتے تھے۔ ان باتوں سے ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پچھواڑے سے آؤ یا تم دیواروں میں سوراخ کر کے آؤ۔ ایران کے لوگ آج بھی عموماً ادھر سے جو بسیں آتی ہیں ان کے اوپر چھتیں نہیں ہوتی، حج کے دنوں میں بغیر چھتوں کے بسیں ہوتی ہیں، یعنی وہ ان کا شاید یہ خیال ہے کہ سر کے اوپر سایہ نہیں ہونا چاہیے، واللہ تعالیٰ عالم، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ بہرحال یعنی میں نے بغیر چھتوں کے بسیں دیکھی ہیں حج کے دوران، اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ اہل ایران کی ہے، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ بہرحال وہ لوگ چھت کے نیچے نہیں آتے تھے کہ جس طرح احرام میں سر کے اوپر کپڑا لینا نہیں، وہ کہتے تھے کہ چھت بھی کا سایہ سر کے اوپر نہ ہو۔ اور آج بھی وہ ایران کے کچھ لوگ براہ راست زمین پر سجدہ دیتے ہیں، زمین سے مراد فرش ہے، مسجد نبی شیفا کا جو فرش ہے براہ راست اس پر سجدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کارپٹ پر قالین پر سجدہ نہیں دیتے، اور اگر وہ قالین پر سجدہ دیں تو اپنے سامنے وہ چھوٹی سی ٹھیکری نما کوئی شے رکھ لیتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اپنی تسبیح رکھ لیتے ہیں، وہ نرم اور گدا جگہ پر سجدہ نہیں دیتے۔ میں عراق میں کئی مرتبہ گیا ہوں، وہاں مساجد میں چھوٹی چھوٹی وہ ٹکیاں اس کی مٹی کی بنا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ سجدہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ دیتے ہیں، کارپٹ بچھی ہیں لیکن ان کے اوپر وہ رکھ کر سجدہ دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے اپنے طریقہ کار ہے، جو کچھ بھی ہے واللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جل وعلا حقیقت سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ تم پشت کی جانب سے نہ آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اپنے مکانوں کی پشت کی جانب سے آنے کا نام نہیں، تقویٰ نام ہے پرہیزگاری کا، نیکی نام ہے پرہیزگاری کی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم اپنے دروازوں کے راز سے ہی اپنے گھروں میں آ جایا کرو، جو دروازے معمول کے مطابق ہیں انہی کے راز سے اپنے گھروں میں آ جایا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی میسر آ جائے، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے جو ہمیں دین متین عطا فرمایا، ہر اعتبار سے کامل ترین دین ہے۔ صحابہ کرام جب حرم مکہ جانے لگے تو حدیبیہ کے سال اہل ایمان کو کفار نے روک لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تم کو حرم کعبہ نہیں جانے دیں گے، آئندہ سال تم آؤ گے اور تمہارے پاس سوائے ایک تلوار کے باقی کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، کوئی نیزہ کوئی بھالا وغیرہ لے کے نہیں آؤ گے، اور تلوار کو بھی اس کے میان غلاف کے اندر چھپایا ہوا ہوگا، الایاں وہ اسلحہ لے کے، یعنی اس زمانے کا اسلحہ تلوار ہی تھی، نیزہ وغیرہ، الاعلان اسلحہ لے کے نہیں آؤ گے، یعنی اس کی نمائش کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم نے اس کو قبول فرما لیا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر ہم بغیر اسلحہ کے وہاں جائیں گے تو کافر تو وعدے کی پابندی کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو وعدے کی خلاف ورزی کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، جو ہے ہی کافر، اس کو ڈر کس کا؟
ایمان والا تو اپنے رب سے ڈرتا ہوا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کافر تو کرے گا وعدے خلاف ورزی، اس سے تو رب کا خوف ہے نہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے محبوب مکرم علی کا صلاۃ والسلام اپنے غلاموں کو فرما دو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، قتال و جدال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قتال و جدال کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن خبردار خبردار حد سے تجاوز نہ کرنا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ دراصل یہ اسلام کا قانون ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ جل وعلا کا عطا فرمودہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، مسلمانوں کو اسی نے پیدا کیا، کافروں کو اسی نے پیدا کیا، جو مرتد ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، جو منافق ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اس لیے اسے ہر کسی کو فوراً قتل کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جو بھی ہاتھ لگے قتل کر دیا کرو۔ پھر پیدائش کا مقصد کیا، ان کی جو تخلیق کا مقصد کیا ہے، سارے ہی قتل ہی کر دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خبردار خبردار حد سے تجاوز نہ کرنا، جو لڑائی کرنے والا ہے اس کو قتل کر دو۔ میرے کریم آقا نے قانون بنا دیا کہ جو اپنی عبادت گاہوں میں، حالانکہ کافروں کی عبادت گاہیں تو شرک کے اڈے ہیں، جو کافروں کی عبادت گاہیں ہیں وہ تو شرک کے اڈے ہیں، ان کو مسمار کیا جانا ضروری، لیکن میرے کریم آقا نے ارشاد فرما دیا خبردار جو عبادت گزار اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے ہوں ان کو قتل نہ کرنا، وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا رہے ہیں۔ سکھ اپنے گردوارے میں، ہندو اپنے مندر میں، عیسائی اپنے گرجا میں، وہ جو یہودی ہیں وہ اپنے معبد خانہ میں وہ عبادت کر رہے ہوں، لڑائی ہو رہی ہو تو تمہیں عبادت گاہ میں گھس کر ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ منع فرما دیا خبردار بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، خبردار بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، خبردار خواتین کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی جو تمہارے خلاف لڑائی کرنے والا نہیں ہے، خواتین عموماً لڑائی نہیں کرتی، جو لڑائی کرے گی وہ قتل کی جائے گی، وہ تو پھر میدان جنگ میں آ گئی نا۔ تو جو لڑائی کرنے والی خواتین ہیں، گھریلو خواتین ہیں، قتل نہیں کیا جائے گا، جانوروں کو بلا وجہ قتل نہیں کیا جائے گا، ذبح کرنا جائز ہوگا، ضرورت کے مطابق ذبح کیا جائے گا، بے تحاشا قتل نہیں کیا جائے گا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، فصلوں کو آگ نہیں لگائی جائے گی۔ میرے کریم آقا نے منع فرما دیا، اور میرے کریم آقا کے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کیا، حضرت فاروق اعظم کیا، عثمان غنی کیا، علی المرتضیٰ کیا، جب بھی کوئی لشکر روانہ فرماتے تو اس کے امیر کو تاکید فرماتے کہ حد سے تجاوز نہ کرنا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے ساتھ لڑائی نہیں کی جائے گی، اس کو بلا وجہ قتل نہیں کیا جائے گا، قتل اسے کیا جائے گا جس سے تمہیں خطرہ ہو کہ اگر تم اس کو قتل نہ کرو گے وہ تمہیں قتل کر دے گا، پھر اپنی جان بچانے کے لیے گویا قتل کیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، میرا اللہ فرماتا حد سے تجاوز نہ کرو، تو کیا کافر بھی ایسے کرتے ہیں؟ ایک ایٹم بم پھینک کر وہ معلوم نہیں کتنے معصوم جانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ بغیر کسی طریقے کے وہ اللہ باللہ تعالیٰ خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ ایمان والا تو ایسے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شاعر گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ایمان والوں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑائی کرو ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، لیکن وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا کہ کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دو، اس کے ناک کاٹ دو، اس کی آنکھیں نکال دو، اس کے کان کاٹ دو، ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دو، نہیں، حد سے آگے نہ بڑھو۔ کیوں کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں اللہ ان سے پیار نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، ایک ایمان والا جب میدان جنگ میں نکلتا ہے تلوار لے کر تو وہ کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اس رضا کی خاطر اپنی جان کی بھی بازی لگانے سے گریز نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے میں شہید ہو جاؤں، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا خبردار کافروں کو قتل کرنے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ میں راضی نہیں ہوں گا، ناراض ہو جاؤں گا، تمہارا جہاد بیکار چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام کتنا اعلیٰ دین ہے، کتنا پرامن دین ہے۔ لڑائی کرو ان لوگوں کے ساتھ، لڑائی کرو اللہ کی رضا کی خاطر لڑائی کرو، لیکن خبردار حد سے نہ بڑھنا، بلا وجہ کسی کو قتل نہ کرنا۔
ورنہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، وہ تم سے محبت نہیں فرمائے گا۔ اور تمہارا مطمع نظر کیا ہے؟ اللہ محبت کرے۔ تم چاہتے یہی ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، تو اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر حد سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے کائنات میں کوئی دین ایسا کہ جس کے قوانین اتنے عرف اور اعلیٰ ہوں جتنے بہترین قوانین رب کائنات جل وعلا نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں؟ بدبخت کافرو، قرآن پاک پڑھ کے تو دیکھو، تم اس کو آگ لگاتے ہو۔ یہ تو امن کا درس دیتا ہے، یہ تو لوگوں کو سلامتی کی دعوت دیتا ہے، تم سمجھتے ہو یہ دہشت گردی بتاتا ہے؟ معاذ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ تعالیٰ، یہ تو دہشت گردی کو جڑ سے کاٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔